بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ. ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. وقال الشافعي لا يجوز لأنه معلق بالرجوع إلا أن ينوي المقام فحينئذ يجزيه لتعذر الرجوع. ولنا أن معناه رجعتم عن الحج أي فرغتم إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الاداء بعد السبب فيجوز. اور اگر حج سے فارغ ہونے کے بعد قارن نے مکہ میں 7 روزے رکھے تو جائز ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد روزے رکھے، کیونکہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ روزے رجوع پر معلق ہے، الا یہ کہ وہ شخص مکہ میں ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت جائز ہوگا، کیونکہ رجوع متعذر ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ رجعتم کے معنی رجعتم عن الحج ہے، یعنی فرغتم، اس لیے کہ فراغ اپنے اہل کی طرف رجوع کا سبب ہے، لہذا ادا سبب کے بعد ہوئی اس لیے جائز ہے. کفارے کے روزے کہاں رکھے جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قارن حج سے فراغت کے بعد مکہ ہی میں ٹھہرا رہے اور فوراً اپنے وطن واپس نہ جائے اور مکہ میں رہ کر ماں بقیہ 7 روزے رکھ لے تو ہمارے یہاں یہ جائز ہے اور اس کے روزے ادا ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد روزے رکھے، کیونکہ ایام تشریق میں روزے رکھنا ممنوع ہے. امام شافعی کے یہاں مکہ میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور مکہ میں روزہ رکھنے سے وہ شخص بری الذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ کے فرمان سے ما بقیہ 7 روزوں کو رجوع پر معلق کیا ہے، اور رجوع اپنے وطن میں واپس لوٹنے سے ثابت ہوگا. اس لیے اگر کوئی شخص مکہ میں روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا. ہاں، حج کے بعد اگر کوئی قارن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا درست ہوگا، کیونکہ نیت اقامت کے بعد اس کے حق میں رجوع متعذر ہو گیا، اس لیے اب وہاں کا روزہ بھی کافی ہوگا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں رجعتم فرغتم کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو 7 روزے رکھو، خواہ فراغت کے بعد مکہ میں رہو یا مکہ سے اپنے وطن واپس جاؤ، کیونکہ حج سے فارغ ہونا اپنے اہل کی طرف واپس لوٹنے کا سبب ہے. لہذا فراغت حج کے بعد اگر اہل کی طرف واپس ہوئے بغیر کوئی شخص روزے رکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ادائیگی سبب کے بعد متحقق ہوئی ہے، اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی ادائیگی معتبر ہوتی ہے، لہذا یہ بھی معتبر ہوگی. وَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ. وقال الشافعي يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم مؤقت فيقضى كصوم رمضان. وقال مالك يصوم فيها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وهذا وقته. ولنا أن النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتعدى به ما وجب كاملا. اور اگر اس کے روزے فوت ہو گئے یہاں تک کہ یوم نحر آ گیا تو بجز دم کے اسے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق کے بعد روزے رکھے گا، اس لیے کہ یہ روزے وقت کے ساتھ متعین تھے، لہذا صوم رمضان کی طرح ان کی بھی قضا کی جائے گی. امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق ہی میں روزے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فرمایا ہے، اور یہ بھی حج کا وقت ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ایام میں روزے رکھنے کی ممانعت مشہور ہے،
لہذا اس سے نس کو مقید کیا جائے گا یا روزوں میں نقص داخل ہوگا، لہذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب شدہ روزے ادا نہیں ہوں گے۔ ایام نہر سے پہلے روزے نہ رکھ سکنے والے کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قارن قربانی کے عوض ایام حج میں 3 روزے بھی نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ یوم نحر آ گیا، تو اب ہمارے یہاں دم دینے کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق تک رک جائے اور اس کے بعد 3 روزے رکھ لے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ روزے ایک وقت یعنی فی الحج کے ساتھ موقت ہے، اور جو روزے موقت ہوتے ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے، جیسے رمضان کے روزے ماہ رمضان کے ساتھ موقت ہے، اور اس کا رمضان میں اگر کوئی شخص چند یا کل روزوں کو نہ رکھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کی قضا کرے۔ اسی طرح صیام حج بھی اگر فوت ہو گئے تو ان کی قضا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ وہ شخص ایام تشریق میں روزے رکھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ سے عازم حدی کے لیے حج کے دوران روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایام تشریق بھی چونکہ حج کے ایام ہیں اور ان ایام میں رمی جمار کا فعل انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اگر اس سے پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہو تو اس کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا درست اور جائز ہے۔ ولنا ہماری دلیل یہ ہے امت کو ایام تشریق میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں صاف طور پر اللہ تصوم فی هذه الایام کے فرمان سے اس ممانعت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ حدیث مشہور ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ لہذا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج کے قرآنی اعلان کو اس حدیث کے ذریعے ایام تشریق کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ 3 روزے ایام تشریق کے علاوہ میں رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائے، کیونکہ اگر ہم نص کو حدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں بھی روزے رکھنے کی اجازت دیں گے تو ان روزوں میں نقص پیدا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث مشہور سے یہ ثابت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں ہے، اور نقص کے ساتھ یہ روزے ادا نہیں ہوگے، کیونکہ یہ کامل واجب ہوئے تھے، اور ضابطہ یہ ہے ما وجب کاملا لا یتعدی ناقصا، جو چیز کامل واجب ہو وہ ناقص ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے نقص کی وجہ سے نہ تو ایام تشریق میں یہ روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد۔ لہذا جب وقت نکلنے کے بعد روزوں کے ذریعے ادائیگی دم کی کوئی صورت نہیں ہے تو حکم اپنی اصل یعنی حدی کی طرف عود کر آئے گا اور اس شخص پر حدی کی قربانی واجب ہوگی۔ ولا يؤدي بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ امرنی مثلہ بذبح الشاة۔ اور ایام تشریق کے بعد بھی روزے ادا نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ روزہ بدل ہے اور ابدال صرف شریعت کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں، اور نص نے اس بدل کو وقت حج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جبکہ قربانی کا جواز اپنی اصل پر ہے، اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے اس جیسے واقعے میں بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حج کے فوت شدہ روزوں کی عدم قضا کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فوت شدہ 3 روزے ایام تشریق میں ادا نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح ایام تشریق کے بعد بھی نہیں ادا کیے جا سکتے، کیونکہ روزے کے ذریعے دم کا ادا ہونا حدی اور قربانی کا بدل ہے، اور ابدال صرف شریعت ہی کی طرف سے مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ایام تشریق کے بعد ان روزوں کی قضا کو درست قرار دے دیں تو بدل کے لیے قضا کی شکل میں ایک بدل ماننا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بدل متعین کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہے، اور چونکہ شریعت نے اس بدل یعنی صوم کو وقت حج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے بعد یہ بدل کار آمد نہیں ہوگا اور حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور وہ اصل ایام تشریق کے بعد واجب ہوگا، اور ایام تشریق کے بعد بھی قربانی درست ہوگی۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ صاحب ہدایہ
مذہب احناف کی تائید میں حضرت عمر کا یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قارن شخص نہ تو قربانی کر سکا اور نہ ہی ایام حج میں 3 روزے رکھ سکا۔ پھر وہ اپنا معاملہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا وقت گزرنے کے بعد حکم اپنی اصل کی طرف عود کرائے گا اور قربانی ہی واجب ہوگی۔ فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع۔ پھر اگر قارن ہدی پر قادر نہ ہوا تو وہ حلال ہو جائے اور اس پر دم واجب ہے، ایک دم تمتع اور دوسرے ہدی سے پہلے حلال ہونے کا دم۔ اور اگر قارن مکہ میں داخل ہوئے بغیر عرفات کی طرف متوجہ ہو گیا تو وقوف عرفہ کی وجہ سے وہ اپنے عمرے کو ترک کرنے والا ہو گیا، کیونکہ اس پر عمرے کی ادائیگی متعذر ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ شخص افعال حج پر افعال عمرہ کی بنا کرنے والا ہو گیا اور یہ خلاف مشروع ہے۔ قارن کے حلال ہونے کا وقت، اس عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام حج میں روزہ نہ رکھنے والا قارن قربانی پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے حلال ہو جائے اور بعد میں 2 دم اور 2 قربانی کرے، ایک دم تمتع اور دوسری قربانی، اور دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہونے کا دم، کیونکہ قربانی بھی افعال حج میں سے ایک فعل ہے، لہذا اس کا ترک موجب دم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قران کی نیت کرنے والا شخص مکہ میں داخل نہیں ہوا اور میقات سے سیدھا عرفات چلا گیا تو وہ شخص جیسے ہی وقوف عرفہ کرے گا اس کا عمرہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وقوف عرفہ کی وجہ سے اس شخص کے لیے عمرہ اور افعال عمرہ کی ادائیگی دشوار ہو گئی، اس لیے وقوف عرفہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص افعال حج شروع کر چکا ہے۔ اب اگر وہ افعال عمرہ کرے گا تو افعال حج پر افعال عمرہ کی بنا کرنے والا ہوگا اور یہ خلاف مشروع ہے، کیونکہ شریعت نے تو افعال کو افعال عمرہ پر مبنی کیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔